ترکی کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام سلطان مراد تھا۔ سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر عوام کی خبرگیری کرتے تھے۔ بادشاہ نے ایک دن اپنے سیکورٹی انچارج کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں۔ شہر کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ مردہ انسان تھا۔ لوگ اس مردہ انسان کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی، ادھر آؤ بھائیو۔ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے لیکن بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ یہ آدمی مرا پڑا ہے، اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ کون ہے یہ اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بہت برا اور گنہگار انسان ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا یہ امت محمدی میں سے نہیں؟ چلو اٹھاؤ اور اس کے گھر لے چلو۔ لوگوں نے اس آدمی کی میت اٹھائی اور اس کے گھر پہنچا دی۔ اس کی بیوی نے خاوند کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ لوگ میت کو رکھ کر چلے گئے۔ بادشاہ اور اس کا سیکورٹی انچارج وہیں عورت کا رونا سنتے رہے۔ بیوی روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ یہ سب سن کر بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اسے برا اور گنہگار بول رہے تھے، اس آدمی کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہ تھے، اور تم اسے اللہ کا ولی اور نیک بول رہی ہو۔ اس آدمی کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب خانے جاتا تھا، جتنی ہو سکے شراب خریدتا اور گھر لا کر گڑھے میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دے دیتا اور اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا کچھ بوجھ میں نے ہلکا کر دیا۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے اور اسے برا اور گنہگار سمجھتے تھے۔ میں اسے کہتی یاد رکھ جس دن تو مر گیا لوگوں نے تجھے غسل دینا ہے، نہ تیری نماز پڑھنی ہے اور نہ تجھے دفنانا ہے۔ وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا کہ گھبرا مت، تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ علماء اور اولیاء پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ مراد رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں بادشاہ مراد ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم کریں گے۔ چنانچہ اس آدمی کی نماز جنازہ وقت کے بادشاہ نے پڑھائی اور علماء کرام اور اولیاء کرام اور عوام کی ایک کثیر تعداد نے جنازے میں شرکت کی۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے سن کر لوگوں کے بارے میں اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بھید جان جائیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کسی آدمی میں کوئی عیب ہے بھی صحیح تو اس کو پھیلانے کی بجائے اس پر پردہ ڈالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بڑا پسند کرتا ہے جو دوسروں کی برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اچھی بات کو دوسروں تک پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔